حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی کرم ہے کہ اس نے ہمیں عزاداری سید الشہداء کے عظیم الشان سلسلے کے اندر قرار دیا۔ نہ سید الشہداء کی عظیم الشان شخصیت اس دنیا کی کسی بھی وجود کی محتاج، اور نہ سید الشہداء کا ذکر ہم جیسے ناقصوں کی شرکت کا محتاج۔ یہ خداوند متعال کا لطف کہ اس نے ہمیں اس سلسلے میں قرار دے کر ہمیں کمال کی طرف پہنچنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا۔ سید الشہداء کے ساتھ ایک تعلق کے ذریعے سے اس دنیا اور اس دنیا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا موقع نصیب کیا۔ اس کے لیے خدا کے حضور شکر گزار ہیں، اپنی تقصیرات اور اپنی کوتاہیوں کے لیے خداوند متعال کے سامنے دست بستہ معذرت خواہ ہیں، اور خدا سے دعا کریں گے کہ پروردگار جس طرح تو نے ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود ہمیں یہ سعادت نصیب کی، ہماری نسلوں کو قیامت تک اس سعادت سے محروم نہ فرما، ان کو سید الشہداء کے پرچم کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرما، ان کو اہل بیت اطہار کے وارث اور اس سلسلے ہدایت کے لیے جانثاری کرنے والوں میں قرار فرما۔ مولا آخر الزماں کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، ان کی نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے، نصرت کی رحم شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے اپنے نبی کے ذریعے سے جس طرح انسانوں کو کمال کی طرف گامزن کیا ہے، اور جس طریقے سے نبی خدا نے بہت کم مدت میں اس کمال کو حاصل کیا، یہ کئی پہلو سے ہم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ایک تو نبی کی ذات اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک ایک پہلو میں اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ یہ جو نبی کا تبلیغ کا طریقہ کار تھا، یہ قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئی، ہمارے لیے تمام انسانیت کے لیے مثال بن گئی۔
اور ذرا تصور کیجئے کہ نبی نے جس قوم کے اوپر محنت کر کے اسے اس راستے پہ گامزن کیا، یہ دنیا کی جاہل ترین قوم تصور کی جا رہی تھی۔ اگر میں تھوڑا یہ سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس دور کو دائرہ جاہلیت تعبیر کیا جاتا تھا، یہ جو جاہلیت کا کلچر تھا یہ دنیا کے اور ملکوں میں بھی نافذ تھا، جاہلیت کا کلچر دنیا کی اور جگہوں کے اوپر بھی تھا۔ تو وہ اصل میں بالکل صحیح کہا گیا، علاقہ جاہلیت کی زد میں نہیں تھا، پورا دور جاہلیت کی زد میں تھا، پورا دور جاہلیت کی زد میں تھا۔ اس علاقے میں کچھ اور مشکلات بھی تھیں۔ آپ کو دانشور سننے کو ملیں گے ایران کے خطے سے، دانشور سننے کو ملیں گے چین سے، اور دانشور مثلا یونان سے اور مصر سے۔ آپ نے کوئی سنا کہ اس خطے میں کوئی دانشور آیا ہو؟ نبی اکرم کی آمد سے مثال کے طور پر 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 400 سال پہلے اس خطے کے اندر کوئی دانشور گزرا ہو، کوئی انٹلیکچوئل گزرا ہو، اس کی کوئی کتاب رہ گئی ہو؟ بھئی آپ مثلا یونان میں اگر دیکھیں، جس کو ہم گریس کہتے ہیں، تو گریس میں بڑے بڑے فلاسفرز آئے تھے، یہ جو ایرسٹوٹل ہیں، پلیٹو ہیں، اور یہ تمام لوگ ہیں، یہ سب گریس کے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر چائنا میں دیکھیں، ایران میں دیکھیں، تو بڑا اسکالرک ورک تھا، ایکیڈیمکس تھے وہاں پہ، اور انڈیا کے اندر اسی طریقے سے۔ اس خطے میں کچھ نہیں تھا، یہ خطہ کلچر کے حساب سے انتہائی نیچے تھا۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائیں تو یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد سمجھ لیں 20-25 بھی نہیں تھی جو لکھنا جانتے تھے، اتنے کم لوگ تھے۔ اور جو سارا فخر تھا وہ یہ تھا کہ میموری بہت زبردست تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں، میموری بہت کلاس کی تھی۔ ظاہر ہے وہ لکھنا جانتے نہیں تھے، اور شعر و شاعری سے لگاؤ تھا، شعر و شاعری سے بہت لگاؤ تھا، لینگویج کے اوپر ان کو بڑا اپنا ناز تھا۔ تو لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن میموریز بہت اچھی تھیں، شاعری بہت اچھی کرتے تھے، اور اس کو یاد بھی کر لیتے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی ایسے معاشرے میں تشریف لائے، لیکن چند سالوں میں اللہ کے نبی نے ایسا نقشہ بدلا کہ یہ قوم جو جاہلیت کا مرکز بنی ہوئی تھی، یہ دنیا کی کلچر کے لیے لیڈر بن گئے۔ کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی یہاں پہ، اور دنیا کی مضبوط ترین حکومتیں بننا شروع ہو گئیں یہاں پہ، اور جس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا پھر عرب نے سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر، وہ ریمارکیبل رہا۔ کیسے نبی نے یہ کام کیا، اس کو ہمیں اور آپ کو ضرور دیکھنا ہوگا، اس اعتبار سے بھی کہ بھئی ہم کیسے تبلیغ کریں، بلکہ اس سے بڑھ کر اہم یہ کہ ہم یہ دیکھیں ہم اپنے اوپر اگر محنت کرنا چاہیں تو کیسے کریں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارا جو سلسلہ مجالس کا موضوع زندگی کا مقصد اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نصرت ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اتنے ڈیولپ ہوں کہ اہل بیت کی نصرت کریں، اس لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کے نبی نے جبر بھی نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینے کے اندر حکومت تشکیل پائی ہے، جو مدینے سے پہلے کی زندگی تھی وہاں تو نبی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ لوگ تھے جو مسلمان تھے، باقی لوگ تو سب کے سب جاہلیت کے شکار تھے، اور کفار مکہ کی حکومت تھی۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ نبی نے مدینے آنے کے بعد بھی کوئی جبر نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ نبی کے ہاں نہیں تھا، فوج بھی نبی کے ہاں ریگولر نہیں تھی، دشمن کی طرف سے حملہ ہوتا تھا، والنٹیئرلی ندا دی جاتی تھی کہ چلو بھائی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ نکل کے جاتے تھے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ کیسے کیا؟ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور دیکھیے کہ کیسے ذہن کو اللہ کے نبی نے تبدیل کیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف فرما تھے، جو نبی کے پاس آتے جاتے تھے، ان کو ہم صحابی کہتے ہیں، اصحاب رسول میں سے۔ وہ تشریف فرما تھے، کوئی ایک اور صاحب آئے، اور وہ جو بیٹھے تو اب یا پہلے والے نے یا دوسرے والے نے، میں اس میں کوئی خاص ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہا، بہرحال ایک نے دوسرے سے اپنے آپ کو ذرا کھینچا۔ کیوں کھینچا؟ یہ جس نے اپنے آپ کو ذرا علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اس کے پاس پیسہ بہت تھا، ظاہراً کپڑے بھی ظاہر اسی حساب سے ہوں گے، لباس بھی ویسا ہی ہوگا، اور وہ جو آیا تھا وہ تھوڑا سا مزدور ٹائپ کا آدمی تھا،
اس کا لباس بھی ایسا ہی ہوگا، ممکن ہے کہ اور بھی کوئی مسئلہ ہو، لیکن بہرحال اس بندے نے اپنے آپ کو تھوڑا سا علیحدہ کیا، اور اس علیحدہ کرنے میں تھوڑا ایروگینس دکھائی، اللہ کے نبی کو پسند نہیں آئی یہ بات، اور اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہارا مومن بھائی ہے، تمہیں اس طریقے سے اس کے سامنے ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں ہماری محفلوں میں کہیں یہ سب نہ ہوتا ہو، اگر ہوتا ہے تو آپ خود خیال کر لیجئے گا، اور جو بھی نعوذ باللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھئی مجھے ہمبل رہنا ہے۔ اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے اپنی محفل میں، تو یقیناً سید الشہداء بھی مجلس کے اندر اگر کوئی ایسی حرکت انجام دے گا قطعاً پسند نہیں کریں گے، تو نہیں کرتا ہوگا کوئی، میں نے فقط تذکرتاً عرض کر دیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ تو جب وہ تھوڑا سا علیحدہ ہوئے، اللہ کے نبی نے تھوڑا سا کرٹیسائز کیا اور کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو شرمندگی ہوئی، جس کے پاس دولت تھی اسے تھوڑا سا شیم فیل ہوا، اور اس نے اس شیم کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے غلط کیا، میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، میں اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں اپنی ویلتھ کا آدھا اس بندے کو دینے کو تیار ہوں۔ یعنی میرا خیال میں بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ ایک چیز ہوئی ہوگی اس ٹائم کے اوپر، کہ ایک بندہ اتنا دولت مند ہو اور اتنی سی بات پر تیار ہو جائے کہ وہ اپنی دولت کا آدھا اس بندے کو دے تاکہ یہ جو چھوٹی سی حرکت ہوئی اسے کمپنسیٹ کرے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے سے پوچھا کہ تم لینے کو تیار ہو؟ اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا، جس کو آفر ہوئی تھی اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ جو دولت ہوتی ہے کیا انسان کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا انسان بنا دے؟ یہ جو دولت ہوتی ہے کیا ایروگنس لاتی ہے؟ خطرہ ہوتا ہے اس بات کا؟ اللہ کے نبی نے گویا فرمایا کہ ہاں خطرہ تو ہوتا ہے، دولت یہ کروا دیتی ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر اتنی زیادہ ہیومینٹی ہوتی ہے، اتنا زیادہ ڈگنیٹی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں میں نہیں پھنستے، وہ کتنا ہی سوسائٹی کے اس رینکنگ اپیرنٹ رینکنگ کے اندر کہیں سے آگے پیچھے ہو جائیں، ان کے اسٹائل کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں دولت اس طرح کا ایک اثر لے آتی ہے لوگوں پہ، کچھ لوگوں پہ اس کا اثر پڑ جاتا ہے۔ تو اس نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی پھر اس کی آدھی دولت میں لے کے یہ رسک نہیں لوں گا، میں اس کی آدھی دولت لے کے یہ رسک نہیں لوں گا کہ اس ٹائپ کا ایروگنس میرے اندر بھی آ جائے، میں ایسے ہی خوش ہوں، میں نے اسے معاف کیا، معاملہ ختم کیا۔ یہ جو پرسیپشن کا ڈفرینس ہے یہ کیسے آتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو بس آپ کا مزید وقت نہ لوں، اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، اور مجھے اپنے ٹاپک کو اختتام تک بھی کسی حد تک جہاں تک ہمارے لیے مقدور تھا کمزوریوں کے باوجود عرض کرنا ہے۔ تو یہ جو ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے یہ پرسیپشن اور یونیورسل ویو سے کریٹ ہوتا ہے۔ کائنات کو آپ نے کیسا دیکھا ہے، یا جس کو سادہ ترین لفظوں میں آپ کے عقائد پر آپ کا یقین، اگر عقائد پہ آپ کو یقین آ گیا، خدا پہ یقین، قیامت پہ یقین، اس کے بعد کی زندگی، وحی کی حیثیت پہ یقین، وحی خدا کا دین ہمارے لیے کیا ہے، نبوت کے اوپر یقین، امامت کے اوپر، جیسے ہی عقائد کے اوپر آپ کو اور مجھے ایک یقین حاصل ہوتا ہے، پھر یہ سمجھ لیجئے کسی کو ہمیں جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اپنا ذہن خود بخود فیصلے کرتا ہے کہ ہمیں اب یہ کر لینا چاہیے، اور اگر یہ کام کریں گے تو اس میں ہمارا گھاٹا اور نقصان ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ کتنے ہی واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ کے نبی نے اس معمولی سی تبدیلی سے لوگوں کا پرسیپشن تبدیل کیا، عقائد میں محنت کر کے چھوٹی چھوٹی باتیں فرماتے تھے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں جو آیات کریمہ مکی آیات ہیں، یہ بہت بڑی بڑی آیتیں نہیں ہیں،
مثلا جیسے سورہ بقرہ کے اندر بڑی بڑی آیات ہیں، یہ مثلا بعض اوقات ایک ایک آیت جو کامنلی اویلیبل قرآن کریم کے پرنٹس ہیں ان کے اندر 3 لائنوں پر 5 لائنوں پر ایک ایک صفحے کے اوپر بھی ایک آیت آتی ہے۔ مکی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں، یہ مکی آیتوں کی ڈسٹنگوش فیچر ہے۔ تو لیکن ان میں کیا ہوتا تھا، ان میں پرسیپشن چینج ہو جاتا تھا بلیفز کی وجہ سے، عقائد کی وجہ سے، کہ بھئی یہ دنیا ہوگی ختم ہو جائے گی، ایک اور دنیا آئے گی، خدا حساب لے گا، اور جب وہ حساب لے گا تو اس کے لیے تمہیں تیار ہونا چاہیے۔ بس عزیزان محترم، جس دن میرے اور آپ کے اندر یہ تبدیلی حاصل ہو گئی، کیا تبدیلی ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ بس جس دن میرے اور آپ کے ذہن نے بیک آف دا مائنڈ اس کو دماغ میں بٹھا لیا کہ خدا دیکھ رہا ہے، نہ ہم اپنی زبان سے کسی کی توہین کریں گے، انسلٹ کریں گے، نہ ہم کسی کے پیسے میں 19-20 کا فرق کریں گے، ہم کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ڈیٹرنگ ایلیمنٹ ہے انسان کی لائف کے اندر۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں تقوی خدا سے صرف خوف کھانے کا نام نہیں ہے کہ خدا مجھے جہنم میں ڈال دے گا، عذاب کرے گا۔ تقوی اس سے بڑھ کر ہے، تقوی خداوند متعال کا ایسا احترام ہے جو انسان کے دل کے اندر ایک احترام کی شدت سے خشیت بٹھا دیتا ہے، اور اس کے بعد انسان کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ بعض اوقات بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کے احترام میں کچھ چیزیں نہیں کر رہے ہوتے۔ بھئی یہ بوڑھا ہے، یہ تمہیں کیا کر لے گا؟ کیا تمہیں مار سکتا ہے؟ یا تمہیں اپنی کس جائیداد سے محروم کر لے گا؟ مثلا اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، پھر بھی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، پھر بھی ایک خیال ہوتا ہے۔ البتہ بعض سوسائٹیز کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن بہرحال ایسا رہتا ہے۔ تو یہ جو خشیت خدا ہے، یہ اس ٹائپ کی ایک چیز ہے، اور یہ انسان کے دل کے اندر ایک بڑی پازیٹیو چینج لے کر آتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں وقت کے امام کی نصرت کریں تو ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اورینٹیشن ہماری آخرت ہونی چاہیے، دنیا کی طرف ہماری توجہ مزرعۃ الآخرہ، اور اس کے ذریعے سے کسی کمال تک پہنچنا، اور اس دنیا کے بعد آخرت تک پہنچنا۔ یہ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں آ گئیں عقائد کی، تو بس یہ سمجھ لیجئے پھر معاملہ ہمارا آگے بڑھ گیا اور ہم کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ البتہ ان تمام کے ساتھ چند چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ نہ بھول جائیں کہیں ہم ان تمام چیزوں کو ہم انڈرسٹوڈ لے رہے ہیں۔ مثلا کس چیز کو انڈرسٹوڈ لے رہے ہیں؟ حب اہل بیت۔ بغیر حب اہل بیت کی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہی میں ایک کال پڑھ رہا تھا آیت اللہ مرحوم بہجت آل اللہ مقامہ شریف کا، تو وہ فرما رہے تھے کہ 14 معصومین میں سے کسی سے بھی توسل میں اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہارا معاملہ پورا ہے، صرف خلوص دل سے کرنا، تمہارا معاملہ صحیح ہے۔ 14 معصومین میں سے کسی سے بھی توسل کرنے میں کامیاب ہو گئے، ایک دفعہ دل جڑ جاتا ہے کہیں۔ اور یہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پاکیزگی، ان کی حقانیت، ان کی طہارت ہے کہ جیسے ہی کوئی ان سے توسل کرنے میں کامیاب ہو، اور بقول آیت اللہ العظمہ بہجت مرحوم علی اللہ مقام شریف کے، کہ اس کا تو کام پورا ہو گیا۔ ایک یہ بات، ایک اور بات ساتھ ہی عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ پہلے بھی شاید اشارتاً عرض کیا تھا، لیکن اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے دوبارہ ایک بات عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ یہ کہ عزیزان محترم، بعض اوقات ہم لوگ جو تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، جس پر تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری اوپینین کوئی بہت زیادہ اچھی اوپینین نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی کہتا ہے بھائی یہ عوام کے اندر اتنی برائیاں پھیل گئی ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ کچھ چیزیں حقیقت ہوتی ہیں، لیکن ایک بات کنفرم ہے، اگر انسانوں سے ہمدردی دل سے نکل جائے پھر کوئی تبلیغ نہیں ہو سکتی، پھر کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی، پھر ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ پہلا پوائنٹ جو ہمارے اور آپ کے اندر اہل بیت کی فکر پر چلنے والا ہونے کے ناطے ہونا چاہیے، وہ انسانوں سے ہمدردی ہے، انسانوں سے خلوص ہے۔ چاہے وہ بندہ ہو جس کی غلط حرکت سے ہم ایک لحاظ سے تنگ آئے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تبدیل کرے گی،
لیکن ہمدردی کا دامن نہیں چھوڑیے گا. یہاں پر انبیاء کی سیرت کا ایک بڑا عجیب پہلو ہے، اور وہ آپ نے بچپن سے سنا ہوگا. آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ تمام انبیاء نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں. شیفرڈ تھے، وہ بکریاں چراتے تھے. کوئی مثال کے طور پر شیپس یا گوٹس اس ٹائپ کی چیزیں یہ لے کے چلتے تھے اور ان کو گھاس کھلاتے تھے، ادھر سے لے گئے ادھر لے گئے. کیوں یہ کام کرتے تھے؟ کچھ انبیاء نے ایگریکلچر بھی کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا، لیکن تمام انبیاء کے بارے میں یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ تمام انبیاء نے یہ کام کیا ہے کہ گوٹس کو لے کے چلے، شیپس کو لے کے چلے. کیوں؟ تو اس کے اندر بڑا عجیب ایک نقطہ ہے، اور بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ یہ جو گوٹس ہوتی ہیں، شیپس ہوتی ہیں، ان کے پاس تو عقل نہیں ہوتی. اگر یہ کسی غلط جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے جائیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انہیں نقصان پہنچائیں گے، تو یہ تیز بھاگے گا. اب وہ تیز بھاگ رہا ہے، احمق اپنے آپ کو نقصان میں، خطرے میں ڈالنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ہمدرد اس سے زیادہ ہوں. آپ بھی جائیں تیزی سے بھاگیں اور اس بکری کو جا کے پکڑ لیں، اس جانور کو جا کے پکڑ لیں اور اس کو خطرے سے بچا لیں. ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے اسی طرح اللہ کے نبی کے اس دور کا، جب وہ بکریاں چراتے تھے، کہ کسی بکری کو جب بچانے کے لیے اللہ کے نبی بہت زیادہ مشقت کر گئے اور اس کو پکڑا، تو اس نے بکری نے بہت زور سے نبی کو ایک سمجھ لیں گے ٹوکر ماری اور یا سر سے مارا. اللہ کے نبی نے اس بکری کو اسی محبت سے ہاتھ میں تھامے رکھا اور کہا کہ تو سمجھ رہی کہ میں تجھے نقصان پہنچانے والا ہوں؟ نہیں، میں تجھے بچانے آیا ہوں. جب انبیاء جانوروں کے ساتھ ایسے کر لیتے تھے نا، تب ان سے کہتے تھے اب انسانوں میں جاؤ. کیوں؟ تمہاری توقعات ختم ہو چکی ہیں، تمہارے اندر یہ اوپننس آ گئی ہے کہ اگر میرے سننے والا میری نہ بھی مانے کوئی بات نہیں، میں نے اپنا کام کرنا ہے. اور اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رب اشرح لی صدری، اے خدایا میرے سینے کو وسیع کر دے. یہ وہ پوائنٹ تھا. تو آپ اور میں اگر امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو معاشرے میں کوئی کام کریں گے، کسی کی غلطی کی اصلاح کریں گے، کوئی تبلیغ کریں گے، کسی کی ہیلپ کریں گے، اور وہ ریاکٹ کر دے غلط طریقے سے، تو آپ اور میں ڈس اپوائنٹڈ ہو جائیں گے، اس کی برائیاں کریں گے. نہیں، ہمدردی نہیں چھوڑیے گا. کم از کم کام کیا کریں؟ کم از کم کام یہ کریں کہ جو کوئی بھی آپ کے اور میرے ساتھ غلطی بھی کرے، ایک تو کہ ہم خود کم غلطیاں نہیں کرتے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. صاف بات یہ ہے، ہم خود بھی غلطیاں کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، دوسروں کی نظر آتی ہیں. اگر کوئی دوسرا ہمارے ساتھ غلطی کرے، برا بھی لگے، تو کم از کم ایک کام کر دیجیے گا، کہے گا اے اللہ کے نبی آپ کی امت کا حصہ ہے، آپ کی امت کو دعا دوں گا کہ یہ صحیح ہو. اللہ کے نبی کے احترام میں خاموش ہوں گے، اس کے لیے دعا دیں. ہاں ایک دفعہ کوئی دین کے اندر خرابی لے کے آتا ہے، اللہ کے نبی کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اسٹینڈرڈز رکھے ہیں، اس کے رینکنگز رکھی ہیں، اس کی کنڈیشنز رکھی ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے میں ریاکٹ کروں گا. لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ سے کہ خدا متعال انشاءاللہ اس کے لیے کام کو آسان کرے اور اس کی اصلاح فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، یہ جو دنیا بنی ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں یہ خدا نے قوانین پہ بنائی ہے. ایک شاعر نے بہت پرانا ایک شعر کہا تھا. پاکستان برصغیر میں حالی نام کر کے ایک شاعر تھے جنہوں نے ایک بہت طولانی نظم لکھی تھی جس کو مسدس حالی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر میرے خیال میں یہ شعر آیا تھا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اہل زمین پہ مہربانی کرو، خدا عرش بری پر تمہارے لیے مہربانی کرے گا. اور قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم خدا کا ذکر کیسے کریں؟ تو خدا کا ذکر ایک تو ویسے ہم کرتے ہیں، مثلا اللہ اکبر اللہ اکبر، جو بہت اچھا ذکر ہے وہ کیا ہے، بہت اچھا طریقہ کار وہ کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ. بہت بہترین کام ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ اور اس کے ذریعے سے ان کے دلوں کو خدا کی طرف مائل کر لو.
اور یہ تو دوسروں کو تو بعد میں کرو، پہلے تو اپنے ہی اوپر کر لو کہ بھائی پہلے اپنے آپ کو تو یاد دلاؤ۔ اور عزیزو یہ خدا کا نظام اتنا عجیب نظام ہے، اتنا عجیب نظام، آپ اور میں جانتے ہیں، ہم نے اور آپ نے، جو مثلا میری کسی جیسی عمر تک پہنچ گیا تو اس نے پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھ لیا ہوگا کہ بھائی یہ خدا کا نظام بڑا ہی عجیب نظام ہے۔ اتنا سا بھی اگر آپ نے اور ہم نے خدا کے لیے پرخلوص کچھ انجام دے دیا، وہ جو خود قرآن میں کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا وہ جواب نہیں دے گا؟ بھر بھر کے جواب دیتا ہے۔ خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ میرے بس کا نہیں تھا جو خدا نے کیا۔ آج میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ہم مجالس جو عرض کر رہے ہوتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں مجالس کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھنا بھی ہوتا ہے، بغیر پڑھے کریں تو معاملہ بہت ہی خراب ہو جائے گا۔ ابھی بھی شاید بہت اچھا نہیں ہوتا ہوگا لیکن بہرحال پڑھنا پڑتا ہے۔ تو میں آج کہیں پہ کچھ پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک واقعہ لکھا تھا ایک مولانا کا جو خود ذاکر تھے، اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے تھے، مجلس میں پڑھتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عجیب سی بات ہے تھوڑی سی، وہ مولانا تذکرہ کر رہے تھے، انہوں نے تذکرہ کیا کچھ بچوں کا کہ بھائی وہ بچے تھے ایک شہر کے اندر، اور وہ جو ہے وہ سید الشہداء کے عزاداری کے لیے کوئی پروگرام کر رہے تھے، اور لیکن ان کے پاس پیسے زیادہ نہیں تھے، پیسے کم تھے۔ تو وہ علاقے کے ایک بڑے ویلدی پرسن کے پاس گئے، تاجر کے پاس گئے جو اہل بیت کی محبت میں مشہور تھا۔ اچھا وہ بچے بھی تھوڑا سا ظاہر خائف بھی کہ بھئی یہ بڑا آدمی ہے اور ہمارا تو اس سے کچھ زیادہ لینا دینا بھی نہیں ہے، تو بہرحال وہ اس کے پاس گئے اور اس کو بتایا کہ یہ اتنا خرچہ ہے اور اتنا تو ہم نے کر لیا ہے، اتنا کم پڑ رہا ہے، اور اگر ہم کم بھی کریں خرچے کو تب بھی اتنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت میں گویا اس وقت تو لبریز بیٹھا تھا۔ یہ بھی خدا کی عجیب توفیق ہوتی ہے، بعض اوقات خدا پتہ نہیں کیوں، سمجھ میں آتا ہے مجھے بھی کیوں تھوڑا بہت، بعض لوگوں کو بڑے عجیب طریقے سے نواز دیتا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اس واقعے کو کہوں ایک اور واقعے کو بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کو ادھر ادھر کیا میں نے۔ ایک واقعے کے اندر ایک بندہ تھا جو امام وقت کا دیدار کرتا تھا، امام وقت سے ملاقات کرتا تھا وہ موچی جو جوتوں کو ریپیئر کرتے ہیں، شوز کو ریپیئر کرنے والا، وہ بہت چھوٹا سا کام سمجھا جاتا ہے، وہ شوز کو ریپیئر کرتا تھا، اور لیکن بڑا عاشق آدمی تھا امام کا، اور امام اس کو اپنے دیدار سے منور فرماتے تھے۔ تو ایک دن کہیں کرائے کے گھر میں رہتا تھا، اس کے مالک مکان نے اس کو نکال دیا، اب بیچارہ سامان لے کر روڈ کے اوپر آ گیا، کوئی جگہ ہی نہیں جانے کے لیے، 20 بچوں کو لے کر بیٹھا ہے روڈ کے اوپر، انسلٹ ہو رہی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھا ہے وہاں بیٹھا ہے، تو بہت اپنے دل میں کھڑا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، گریہ کیا اس نے، روڈ پہ بیٹھے بیٹھے رونے لگا، روتے روتے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور اے اللہ میں اپنے بچوں کو لے کے کہاں جاؤں، اور یہ اسی طرح باتیں کرتے کرتے امام وقت کو پکار لیا کہ اے امام وقت آپ میری نصرت کے لیے آئیے، دیکھیے میں اپنے 20 بچوں کو لے کے کہاں جاؤں۔ سادہ آدمی تھا، شکایت نہیں کر رہا تھا، اپنے دل سے بس اس کے اندر آہ نکل رہی تھی۔ یہ جو مظلوم کی آہ ہوتی ہے نا، آسمان پلٹ دیتی ہے، اور والدین کی آہ، اللہ اکبر، والدین کی بری آہ کائنات کی خطرناک ترین چیز ہے، اور والدین کی اچھی آہ جنت کے سب سے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو بہرحال اس نے امام وقت کو پکارا، تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا امام تشریف لے آئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا مولا یہ دیکھیں آپ میرے ساتھ کیا کر دیا، میرے 20 بچوں کو روڈ کے اوپر بٹھا دیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ امام نے فرمایا کہ بھائی جو بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے اس کو مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تم نے نہیں پتا ہمارے ساتھ جو تاریخ میں لوگ چلے انہوں نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ تو یہ بیچارہ اتنا سادہ آدمی تھا، امام سے کہتا ہے امام میں جان دینے کو تیار ہوں، لیکن کرائے کے گھر میں اس طرح سے بیٹھ کے مجھے روڈ پہ بٹھا دیتے ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس طرح بول دیا امام سے کہ مولا میں تو جان دینے کو تیار ہوں لیکن میرے 20 بچوں کو روڈ پہ بٹھا دیا اس نے۔ تو کہتا ہے امام مسکرائے، کہا تو تھوڑی دیر صبر کرو مسئلہ حل ہو جائے گا، تھوڑی دیر صبر کرو۔ کہنے کا ٹھیک ہے۔ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، وہ آیا، اس نے پوچھا فلاں آدمی کہاں ہے؟ فلاں آدمی کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ جو روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے۔
وہ آیا اس کے پاس، کہا ادھر آؤ، چابی دی، کہا یہ گھر ہے اس جگہ کے اوپر، یہ تمہارا ہے۔ اس نے کہا بھائی تم کون ہو، تم کیوں چابی دے رہے ہو مجھے، کیسے گھر دے دیا مجھے؟ کہنے لگا کہ نہیں یہ گھر تمہارے لیے۔ اس نے کہا پہلے بتاؤ تو صحیح کہ کیوں میرے لیے؟ اس نے کہا کہ دیکھو امام کے ماننے والے ہو نا، اتنا ہی سمجھ لو امام نے تمہارے لیے دلوایا۔ کہنے کہا اچھا امام نے کب دلوایا؟ ابھی تو گئے۔ اس نے دل میں سوچا ابھی تو گئے تھے۔ کہنے لگا کل رات میرے پاس آئے تھے خواب میں اور کہا تھا فلاں محلے میں جا کے ایک آدمی ہوگا اسے گھر دے دینا، اسے گھر دے دینا۔ ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہم سے بے خبر، ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں جانتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ فلسفے میں ثابت ہے، عرفان میں ثابت ہے، اخلاق میں بھی ثابت ہے، سب میں ثابت ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ ہم اتنے پاکیزہ نہ ہوئے کہ ہم ان سے رابطہ نہ کر سکے، ہماری آنکھیں اتنی آلودہ ہو گئیں کہ انہیں نہ دیکھ سکے، ہماری زبانیں اتنی دوسری چیزوں میں مشغول رہیں کہ وہ طہارت پاکیزگی ہمارے اندر نہیں رہی کہ انہیں پکار سکیں۔ تو کیا وہ بے خبر ہیں؟ نعوذ باللہ تعالی، آگاہ ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ درود بھیجے گا وقت کے امام کے حضور ان کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے اور انشاءاللہ ان کی عنایات کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور اس واقعے کے اندر یہ پہلو دیکھ رہے ہیں کہ امام کس طرح اس کی مشکل کو دیکھ رہے ہیں پہلے سے کہ حل ہونی چاہیے، حل کرنا چاہیے۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ وہ جس تاجر کے خواب میں آ کر امام نے کہا کہ جاؤ اس کو گھر دو، وہ آدمی کتنا اچھا آدمی ہوگا جس کے پیسے کو امام نے استعمال کروایا اپنے چاہنے والے کے گھر کو بنوانے کے لیے، وہ کتنا اچھا آدمی ہوگا۔ میں اس کی قسمت پہ بھی بعض اوقات رشک کرتا ہوں کہ بھائی وہ کتنا پاکیزہ انسان ہوگا جس کے مال کو امام نے انتخاب کیا کہ وہ دے۔ تو جناب یہ بچے جو تھے وہ عزاداری کے لیے تیاری کر رہے تھے، فلانی کے پاس گئے اور اس سے کہا، تاجر سے جو بزنس مین تھا، اس سے کہا کہ بھائی اس طرح سے۔ اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا پیسے کی پرواہ نہیں کرو، جتنا بھی پیسہ خرچ کر لو، اور جو تم کہہ رہے ہو نا ہم اتنا بچا لیں تو اتنا ہو جائے گا، یہ سب مت بچاؤ، کرو خرچ کرو، کوئی بات نہیں، اور میں کر دوں گا پورا۔ انہوں نے کہا کہ حاجی آقا زیادہ ہو تو آپ پھر ڈانٹیے گا نہیں؟ کہا نہیں میں نہیں ڈانٹوں گا، پرواہ نہیں کرو، جاؤ جاؤ کرو۔ اور پتہ نہیں اس کو بھی ان پہ یقین ہوگا کہ بھئی یہ اچھے بچے ہیں، یہ سب غلط کام نہیں کریں گے۔ یہ گئے جناب علی اور ایک خرچہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ آقا کیا کریں؟ تو اس نے ایک چیک دیا ان کو، چیک دیا، کہا اس چیک کے اوپر اماؤنٹ لکھ دو اور اماؤنٹ لکھ کے میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے اماؤنٹ لکھی، اس کے پاس لائے، جب چیک اس کو دیا اس نے چیک یوں کھولا، اماؤنٹ کے اوپر ہاتھ رکھا، سگنیچر کیا اور دے دیا، کہا جاؤ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا آقا دیکھ تو نے پیسے کتنے ہوئے؟ کہنے کہا نہیں دیکھنا مجھے، جاؤ لے جاؤ، اللہ مالک ہے۔ سید الشہداء کے نام پہ کر رہا ہوں، کسی پہ احسان نہیں کر رہا، تم پہ بھی احسان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے پیسے کو سید الشہداء کے راستے میں استعمال کر رہا ہوں، جاؤ لے کے جاؤ۔ بچے چلے گئے، کچھ عرصے میں اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ یزد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ ایران میں ایک شہر ہے یزد، اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بندے کا انتقال ہو گیا تو اس کا کوئی دوست تھا، اس کے دل میں بڑی خواہش آئی دیکھوں تو صحیح اپنے دوست کے ساتھ کیا ہوا۔ آج ہوتا ہے جو چاہنے والا کوئی مر جاتا ہے تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ دیکھے تو صحیح کہ وہاں پہ اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ تو اس نے کہیں دعائیں کیں اور توسلات کیے کہ اے اللہ مجھے ذرا سی خبر دلوا دے۔ تو کہنے لگا کہ خواب میں اس بندے کو دیکھا، وہ جو بزنس مین تھا اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا معاملہ ہوا، آسان ہوا سخت ہوا؟ کہنے لگا میرا تو معاملہ بہت اچھا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا اچھا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ میرا سارے نامہ اعمال کو لے کر آئے اور وہ ایسا تھا کہ مثلاً میں ڈر گیا کہ میرا کام بہت مشکل ہوگا، اتنی چیزوں کا مجھے جواب دینا ہے، بہت کچھ تھا جس کو مجھے جواب دینا تھا۔ کہنے لگا میرا نامہ اعمال لے کر آئے، ایک دم میں نے دیکھا کہ جیسے سید الشہداء تشریف لے آئے، سید الشہداء تشریف لائے۔ کہنے لگا انہوں نے نامہ اعمال لیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور اشارہ کیا، کہا لے جاؤ، اس کو ہم نے معاف کیا۔ کاش ہماری کوئی حرکت اس بارگاہ میں قبول ہو جائے، کاش ہمارا کوئی مخلصانہ عمل
سید الشہداء کی عظیم الشان بارگاہ کے اندر مورد قبول واقع ہو جائے۔ کاش ہم اپنے خلوص میں کوئی ایک اچھی خدمت اہل بیت اطہار کی کر گزریں کہ انشاءاللہ ان کی نظر لطف شامل حال ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، یہ عنایت دلوں کے اندر چاہیے، اور پھر خداوند متعال ہمیں اہل بیت کی نصرت کی طرف لے جائے گا۔ بس یہیں پہ میرا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے، اور یہ چند دن، چند ایام جو آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے، ان کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے اندر آہستہ آہستہ ہی صحیح تبدیلی آتی رہے، اور وہ تبدیلی ایسی آئے کہ ہمیں زندگی کے مقصد میں کامیاب کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی امام کی نصرت کے لیے تیار کر دے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ نظام چونکہ ایک ہی نظام ہے، علیحدہ علیحدہ محنت نہیں کرنی، ایک ہی محنت ہے اس میں۔ اور محنت بھی کیا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنا بہت لمبا راستہ ہے، کسی نے پوچھا اللہ تک پہنچنا بہت لمبا راستہ ہے، اس نے کہا نہیں، 2 قدم ہے۔ کہنے لگا 2 قدم؟ کہنے لگا ہاں 2 قدم ہے۔ کہنے لگا کیسے اتنی دیر لگتی ہے لوگوں کو؟ کہنے لگا نہیں، 2 قدم ہے، ایک اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھو، اس کو دبا لو، اس کی بغاوتوں کو، اس کے طغیان کو، اس کی ریاکاریوں کو، اس کی سرکشیوں کو، اس کو دبا لو۔ ایک قدم یہاں رکھ لو، دوسرا قدم بارگاہ الہی کے اندر۔ اور بعض لوگ واقعاً اتنے مخلص رہے ہیں، اور وہ خدا تو کریم ہے، وہ پورے خلوص کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، اور سید الشہداء کا در اقدس ایسے ہی در ہے۔ بس کوشش کرتا ہوں کہ چند جملات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوئی روایت ذہن میں سوچتا ہوں کہ جو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تاکہ انشاءاللہ ان روایتوں کے صدقے میں اور اس کلام کی طہارت کے صدقے میں میں اور آپ بارگاہ میں کامیابی حاصل کریں انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ ایک روایت کیا واقعہ جس میں روایت کا پہلو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک عجیب بات ہے یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو کس انداز میں دیکھتے ہیں اور کس انداز میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے ہم ایک دوسرے کو نظر انداز کریں، نہیں چاہتے ہم اپنی زندگیوں کے اندر اتنے غارق ہو جائیں کہ ہمیں خبر نہ رہے، لہذا ایک دوسرے کے لیے پناہ گاہ بننا چاہیے۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہ رہے ہوں، جو زیادہ تر یہ مجالس جس ادارے کے لیے پڑھی جا رہی ہیں وہ ریونین آئلینڈ کے رہنے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ دور افتادہ ایک جزیرہ ہے جہاں پر کچھ مومنین جمع ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ پروردگار ان سب کی توفیقات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اور آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ایک دوسرے کے لیے مددگار بنیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنیں۔ اس دنیا کی مشکلات میں سے ایک بہت بڑی مشکل نفس پرستی ہے، خود پرستی، اپنے خول کے اندر محدود ہو جانا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ سب سے بہترین کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ رہے، مشکلوں میں کام آئے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کریں، خداوند متعال آسان فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان محترم، عشرہ محرم کی وہ ایام ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے انتہائی غم کے ایام، کربلا کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر جو مصائب ٹوٹے، ان مصائب کی انتہا کے ایام۔ ایک خاص وقت کے بعد خیام حسینی کے لیے پانی کی تنگی شروع ہو گئی۔ پانی کی تنگی کربلا میں داخل ہونے کے فوراً بعد سے شروع ہو گئی تھی۔ کبھی اجازت دیتے تھے،
کبھی روک لیتے تھے اہل بیت کے چاہنے والے، بالاخص مولا ابو الفضل عباس اور حضرت علی اکبر، اس گروہ کو لے کر چلتے تھے جس کا کام پانی لے کے آنا تھا۔ یہ لوگ جاتے تھے، کبھی مشقتوں سے، کبھی لڑ کر پانی لے کے آ جاتے تھے، لیکن گویا 7 محرم کے بعد سے سختی انتہا کے اوپر کر دی گئی اور خیام حسینی سے بار بار العطش کی آوازیں آتی۔ انسان کے لیے اپنے اوپر سختی ڈالنا نسبتاً آسان ہے، اپنے بچوں کو سختی میں دیکھنا بہت مشکل کام ہے، اور سختی میں دیکھنے والا اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقدس خاندان کی طرح غیرت مند ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاکیزہ خاندان کی طرح دل کا نرم ہو، تو وہ سختی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور سید الشہداء کے اصحاب اس مشکل سے گزر رہے تھے۔ بچوں کی العطش کی آوازیں تھیں جو ان کے دلوں کو چھلنی کرتی تھیں۔ عزیزو، ان تمام مصیبتوں کو تحمل کرتے ہوئے یہ قافلہ بڑھ رہا ہے اور اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا ایک خاص مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اہل بیت کے اگر خدمت گزاری کا یہ شرف حاصل کر پائیں کہ ہم مجالس پڑھتے ہیں، مصائب بھی پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں تو ہمیں گویا سید الشہداء کے قلب مقدس پہ جو گزر رہا ہوتا ہے، کربلا میں جو گزر رہا ہوتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دوران کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود بھی اس کو سمجھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے، طالب علم ہونے کے ناطے عرض کروں گا، میرا خیال ہے کربلا میں کسی کو الوداع کہنا ایسا منظر نہ لایا جیسا علی اکبر کو الوداع کہنا تھا۔ کربلا کی زمین پر ایسا منظر نہیں آیا، یہ غیر معمولی منظر تھا، اور اس کی وجہ بہت واضح تھی۔ سید الشہداء کا علی اکبر سے جو تعلق تھا، جو رابطہ تھا، اور حضرت علی اکبر کا پورے خاندان کے اندر جو مقام تھا، شباہت رسول کی وجہ سے، اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے، اور اس خاص حیثیت کی وجہ سے جو فرزند ارشد ہونے کے ناطے حاصل تھی۔ حضرت علی اکبر مشہور تھے دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے۔ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے اندر جو لوگ دور دور سے آتے تھے مدینہ، تو وہ کبھی رات کے وقت پہنچتے تھے، اور جو مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا تھا وہ ایک مشعل کو ڈھونڈتا تھا۔ اس کو لوگ بتا دیتے تھے جو بھی مدینہ جا رہا ہوتا تھا کہ دیکھو اگر رات ہو جائے نا تو ایک روشنی ڈھونڈنا مدینے کی طرف سے آ رہی ہوگی، اور کوئی بھی وقت ہو اس روشنی والے گھر پہ پہنچ جانا۔ یہ روشنی علی اکبر شروع کرتے تھے، اور جو آتا تھا کسی بھی وقت کے اوپر مدینے آنے والا اس دروازے تک پہنچ جاتا تھا، علی اکبر اس کی تواضع فرماتے تھے، اس کی خدمت کرواتے تھے۔ یہ شان تھی حضرت علی اکبر کی۔ اور میں نے شاید آپ کی خدمت میں مدینے سے روانگی کے وقت عرض کیا تھا کہ مدینے آنے والے دور دور سے آتے تھے اور راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہاں سے علی اکبر گزریں گے، علی اکبر گزریں گے تو گویا رسول اللہ کی زیارت ہو جائے گی۔ تو جو رسول اللہ کو دیکھ چکے تھے وہ سب کو کہتے تھے دیکھو رسول ایسے تھے، رسول ایسے تھے۔ آج امام حسین کا یہ بیٹا الوداع کہنے کے لیے آیا۔ عاشور کی صبح بڑی عجیب صبح تھی۔ جب صبح کی اذان ہونے لگی تو امام کے ایک مؤذن ہوتے تھے، ان کو روک دیا۔ سید الشہداء نے کہا تم رک جاؤ، میرا علی اکبر اذان دے گا۔ اور علی اکبر نے جیسی اذان دی گویا خیموں کے اندر کوہرام بپا ہو گیا، رسول خدا کی ندا آنا شروع ہو گئی۔
علی اکبر تشریف لائے. میں عزیز و تفصیل سے مسائل پڑھوں گا. علی اکبر کہتا کہ انشاءاللہ پروردگار مولا علی اکبر کی شفاعت نصیب فرمائے ہمیں اور ہمارے محرومین کو. مولا علی اکبر کا سایہ رحمت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک موقع ہوا جب حضرت علی اکبر سید الشہداء سے الوداع کہنے کے لیے آئے. سید الشہداء نے علی اکبر کو دیکھا اور ایک موقع کے اوپر کہا کہ علی اکبر جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے کر آؤ, انہوں نے ماں کی طرح تمہیں پالا. اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے. عزیزو یہ منظر جو میں نے کہا کہ علی اکبر کی روانگی ایسا منظر تھا جو کبھی نہیں آیا تھا. حضرت قاسم کو الوداع کرتے وقت سید الشہداء کا کھا کے گرے, لیکن یہ جو علی اکبر کی روانگی تھی یہ بڑا ہی عجیب منظر تھا. اگر میں صرف چند لمحے اس کے بیان کروں, علی اکبر آئے مخدرات عصمت و طہارت سے الوداع کرنے کے لیے. بس جب علی اکبر آئے تو ہر بیوی کا گویا دل بھر گیا. سب نے ایک ایک کر کے الوداع کرنا شروع کر دیا. بیویاں ماتم کرتی تھی اور علی اکبر کو الوداع کرتی تھی. علی اکبر پردے کو ہٹاتے تھے, خیمے کے پردے کو کہ باہر جانے لگے, تو پھر کوئی اور بیوی ایک اور دفعہ الوداع کرتی تھی. عزیزو بیان مشہور ہے نا, آپ نے بچپن سے سنا ہے, خیمے کا دروازہ 7 مرتبہ اٹھا, 7 مرتبہ گرا. نہیں معلوم آپ نے کبھی کسی کو اس طرح الوداع ہوتے دیکھا یا نہیں دیکھا, لیکن جنازے تو دیکھے ہوں گے نا آپ نے. علامہ ذیشان درجوادی نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا. ایسے بیویاں روئی. دشمن کہتے ہیں کسی کے الوداع کرنے پر خیمے میں اتنا ماتم نہیں ہوا جتنا علی اکبر کے الوداع کرنے پر ہوا. اور بس حضرت علی اکبر روانہ ہوئے, سید الشہداء کے پاس آئے. سید الشہداء نے علی اکبر کو دیکھا اور اس کے بعد شاید واحد جگہ جہاں پہ سید الشہداء کے قلب مقدس سے ایک عجیب ندا اٹھی اور کہا خدایا تو شاہد رہنا, میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلقاً اور خلقاً سیرتاً تیرے رسول کی شبیہ ہے, اشبہ الناس برسول اللہ. اور اس کے بعد جب روانہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دشمن کھڑا ہے اور علی اکبر کو شہید کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. سید الشہداء نے عمر سعد کو دیکھا, کہا تیری نسل کو خدا ایسے ہی قطع کرے جیسے تو میری نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے. نہیں معلوم پاکیزہ دل کے اوپر امام حسین کی کیا گزر رہی تھی. بس علی اکبر کو الوداع کرنے لگے تو 2 روایات ہمارے پاس مشہور موجود ہیں. جب علی اکبر کو الوداع کیا تو علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو باپ پھر بھی چلا آ رہا ہے. کہا بابا آپ نے تو الوداع کر دیا تھا مجھے. یہ حسین کے لیے بڑا سخت تھا. بیٹے کو الوداع کرنا ایک عجیب جملہ مشہور پڑھا کرتے ہیں, کہتے ہیں سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا. نہیں معلوم علی اکبر کے جانے پر امام حسین کے دل پہ کیا گزر رہی تھی. بس علی اکبر نے معرکہ شروع کیا. عزیز و مختصر کیسے کروں, علی اکبر نے جنگ شروع کی. ادھر سارے کوفیوں کو ہٹانا پڑ گیا. کوفی علی اکبر کے سامنے نہیں آتے تھے. ان کوفیوں میں بہت سارے تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا, علی اکبر کو جانتے تھے کہ علی اکبر شبیہ رسول اللہ پہ شمشیر نہیں چلانا چاہتے تھے. پیچھے ہٹتے چلے گئے, آگے صرف وہ لعین شامی آ گئے جن کے دلوں میں کسی کا خوف نہیں تھا, نہ خدا کو پہچانتے تھے نہ نبی کو پہچانتے تھے, سب کے دشمن تھے. وہ لعین سامنے آ گئے اور علی اکبر سے گویا جنگ بدر و احد کے بدلے لینا شروع کر دیے. علی اکبر نے خارزار کیا مولا امیر المومنین کی اولاد میں سے ہیں, اور علی اکبر کیوں نہ مقابلہ کرتے, دشمن کا سخت مقابلہ کیا. بس ایک موقع آیا عزیز و امتحان امامت کیا اس کو نہیں کہیں گے. ایک موقع آیا کہ علی کا پوتا آیا اور سید الشہداء سے ایک جملہ کہا بابا یہ جو سارا جنگی میں نے لباس پہنا ہے اس کے وزن نے اور گرمی نے مجھے مار ڈالا ہے, اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا.
حوض کوثر کا مالک ہے، نہیں معلوم جد امجد رسول گرامی پر کیا بیتی ہوگی، نہیں معلوم مولا امیر المومنین پہ کیا بیتی ہوگی۔ بس سید الشہداء نے ایک جملہ کہا بیٹا تم جنگ کرنے جاؤ، تمہارے نانا محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائیں گے، علی مرتضیٰ تمہیں پانی پلائیں گے، اور تم جاؤ جنگ کرنے کے لیے۔ بس روانہ ہوئے ایک موقع کے اوپر جنگ کرنے کے لیے، دشمن چاروں طرف سے جمع ہو گئے۔ عزیزو اگر میں ہمت کر کے 2-3 روایات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ بس چشم تصور میں سوچ لیجیے گا، میرے اندر زیادہ نہ ہمت ہے نہ میرے پاس کچھ انداز ہے، بس عجیب روایت ہے جو شیخ عباس قمی نے لکھی ہے۔ کہا یہ سارے لائن جمع ہو گئے، علی اکبر کو مختلف انداز میں گھیر لیا، اور اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہے، لکھا ہے شمشیریں اوپر جاتی تھی اور نیچے آتی تھی، نیزے اوپر جاتے تھے نیزے نیچے آتے تھے۔ سید الشہداء کو ندا دی، سید الشہداء علی اکبر کی طرف لپ کے 2 جملے فرمائے، کہا بیٹا ندا دیتے رہو، باپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ اور ایک روایت بیان کرتی کہ شاید سید الشہداء زمین کے اوپر ٹٹولتے ہوئے چلے، بس ایک موقع کے اوپر جب علی اکبر کے پاس پہنچے تو عزیزو بڑی عجیب روایت لکھی ہے، فرمائے فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، ان لائنوں نے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر سید الشہداء کا جوان بیٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سید الشہداء علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے ادھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے اوپر تشریف فرما ہے۔ ایک شعر مشہور ہے جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے، موقع کی مناسبت کا بڑا عجیب شعر ہے۔ بی بی زینب نے گویا بھائی کو دیکھا کہ اپنے بیٹے کی لاشے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بڑا سخت وقت ہے امتحان امامت کا، تو سید الشہداء کو کہا کہ بھیا کیا میں آؤں بیٹے کا آپ کی لاشا اٹھانے۔ اس منظر کو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے اس طرح سے بیان فرمایا، کہا لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا۔ جوان بیٹے کا لاشا باپ کے برابر ہوتا ہے، کہاں اٹھا پائے؟ لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے سید الشہداء کے اس قلب مقدس کا واسطہ، اس غم زدہ دل کا واسطہ پاک پروردگار ہمارے اور ہمارے مرحومین کی سب کی گناہوں کی مغفرت فرما، اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، ان کی شفقت نصیب فرما، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو اور مرحومین کی برزخ کی زندگیوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود سید الشہداء کے اس پاکیزہ قلب کے صدقے میں ہمیں وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين۔ ماتم حسین۔